أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نصيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 53, 54 اور 55 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں کیا ان کے پاس کوئی حصہ ہے سلطنت کا، سو ایسی حالت میں تو اور لوگوں کو ذرا سی چیز بھی نہ دیتے. یہ یہودیوں کے بارے میں. یا دوسرے آدمیوں کی ان چیزوں پر جلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی ہیں. سو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو کتاب بھی دی ہے اور علم بھی دیا، اور ہم نے ان کو بڑی بھاری سلطنت بھی دی ہے. اس آیت کے اندر خاص طور پر یہودیوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکومت ملی، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ کے اندر اور جن جن قبیلوں نے اطاعت قبول کی تھی ان تمام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تھی وعدہ. اور وصال سے پہلے تو اللہ کے رسول کی حکومت گویا پورے جزیرۃ العرب پر ہو گئی تھی. تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے اندر حکومت بھی عطا کی، سلطنت بھی عطا کی، علم سے بھی نوازا، حکمت سے بھی نوازا، اور ہر چیز سے عزت، ہر چیز سے نوازا. ان چیزوں کو دیکھ کر یہودی جلتے تھے، اور ان کے جلنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو عرب ہے، یعنی مشرکین جو اس زمانے میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ سب کے سب جاہل ہیں، اور ہم اہل کتاب ہیں، نبی کو ماننے والے ہیں، ہمارے پاس علم ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے. اللہ کے رسول کے آنے کے بعد اور مسلمان اس نبوت کے اعلان کرنے کے بعد وہ ساری چیزیں ان سے چھین گئی تھی. گویا ان کا وہ مقام باقی نہیں رہا تھا، کیونکہ اصل علم آ چکا تھا. ان کی وہ عزت باقی نہیں رہی تھی. ان کی جو غلط کار ہیں، غلط کام ہے، ان کو قرآن نے اور شریعت نے کھل کھل کر بیان کیا. تو ان کی عزت، ان کی سلطنت، ان کا علم، ان کی حکمت، سب کچھ جو ہے ختم ہو چکی تھی. اور یہ سمجھتے تھے وہ حضرات یہودی کہ ان چیزوں پر ہمارا گویا کی پیدائشی حق ہے. ہم انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہیں، انبیاء علیہ السلام کے اولاد ہیں وہ لوگ، کیونکہ بنی اسرائیل سے ہیں، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں. تو اور ان کے اندر ایسے ایسے انبیاء علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اور بھی کئی حضرات انبیاء علیہ السلام آئے جن کو نبوت کے ساتھ ساتھ سلطنت بھی عطا کی اللہ رب العزت. تو ان چیزوں پر وہ خود اپنا پیدائشی حق سمجھتے تھے یہودی کہ ہم ان کی اولاد ہیں، اس لیے ان چیزوں پر ہمارا پیدائشی حق ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں حاصل ہو گئی تھی، وہ لامحالہ جلنے لگے، انسانی فطرت ہے. تو اسی کی مذمت کی گئی ہے، جس کا حاصل یہی ہے کہ دراصل تم اس عزت و دولت اور حکمت اور سلطنت کے اور عزت کے مستحق نہیں رہے. تم اس لائق نہیں ہو کہ تم کو یہ سب چیزیں عطا کی جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دی گئی ہے وہ اس کے مستحق ہے. اس کا حاصل یہی ہے. جیسا کہ پہلی آیت میں فرمایا کہ اگر ان کو سلطنت عطا ہو جائے تو یہ ایک کوڑی بھی دوسرے کو نہ دے. ظاہر سی بات ہے کہ ایسی قوم سلطنت کے مستحق نہیں ہو سکتی ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے اندر یہ بات تھی کہ وہ اپنے گھر میں چلے بھلے چولہا نہ جلے لیکن پڑوس کے گھر میں ضرور بھی ضرور جلنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک دینار یا کچھ دینار جو ہے رہ گیا تھا تقسیم کرنے سے. تقسیم سارا جو آتا تھا سب تقسیم.
جو مستحق ہیں ان کو دیتے چلے جاتے تھے، جبکہ اس حکومت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ایک دینار رہ گیا تھا، بے چین ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ کے کسی صحابیہ نے، کسی زوجہ مطہرہ نے دریافت کیا، رسول اللہ اتنے بے چین ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں مجھے موت آ جائے اور یہ درہم یوں ہی نہ پڑا رہ جائے۔ تو یہ حالات تھے، تو مستحق یہ لوگ ہیں۔ اور دوسری بات تو ان کی تھی کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اس لیے سلطنت و حکومت اور عزت وغیرہ ہمارے یہاں خاندان میں ہونی چاہیے۔ تو اس کا جواب دوسری آیت میں دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے صاحبزادے ہیں۔ تو اس لیے وہ دعویٰ کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ ان کا حسد اور جلن کرنا کسی بھی لحاظ سے بجا نہیں ہے، سب بیجا ہے اور صحیح نہیں ہے۔ یہ تو بات ہے یہودیوں کے بارے میں، لیکن حسد ایسی چیز ہے جو کہ شریعت میں بہت ہی ناپسندیدہ ہے اور اس کی بہت مذمت کی گئی ہے، اور حسد سے بہت ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو اہل صوفیہ ہیں، تصوف کو جانتے ہیں اور اس چیز میں قدم رکھے ہوئے، وہ جانتے ہیں کہ چند بیماریوں پر کو ختم کرنے پر جو بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، ان میں ایک حسد بھی ہے۔ حسد سے انسان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ حسد کہتے کسے ہیں؟ حسد کہتے ہیں، حضرت امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ الحسد تمنا زوال النعمہ، کہ کسی کو کوئی نعمت حاصل ہے، کسی کو کوئی کمال حاصل ہے، کسی کو روپے پیسے اللہ رب العزت نے ڈھیر سارے دے رکھے ہیں، کسی کو عہدہ اور منصب حاصل ہے، کسی کو علمی کمال حاصل ہے، تو اب کوئی شخص، کوئی دوسرا شخص اس کے بارے میں یہ سوچے کہ ان کا وہ عہدہ چھن جائے، کوئی دوسرا شخص یہ سوچے کہ ان کی وہ مال و دولت لٹ جائے، کوئی دوسرا شخص یہ سوچے کہ ان کی جو عزت ہے، علمی مقام ہے، وہ ختم ہو جائے، تو یہ چیز حسد ہے۔ تمنا زوال النعمہ، کہ نعمت کے ختم ہونے کی خواہش کرنا، یہ حسد کہلاتا ہے۔ نعمت کے ختم ہونے کی خواہش کرنا یہ حسد ہے۔ اسی کو اردو میں جلن بول دیتے ہیں، اور اسی سے ملتا جلتا بغض ہے، انتہائی درجے کی جو جلن ہے اس کو بغض کہتے ہیں۔ تو بغض، حسد، یہ سب چیزیں بہت مذموم ہے، شریعت کے اندر برا ہے۔ اسی کے مفہوم کے قریب ہے ایک لفظ غبطہ، حدیث میں بھی آتا ہے کہ کچھ چند چیزوں کے علاوہ کسی چیز میں غبطہ جائز نہیں ہے۔ تو غبطہ کے اردو میں ترجمہ ہوتا ہے رشک۔ رشک کا مطلب ہوتا ہے کسی کے فضل و کمال کو دیکھ کر ان جیسا بننے کی خواہش کرنا کہ ہمیں بھی وہ نعمت حاصل ہو جائے۔ کسی اچھے اللہ والے کو دیکھا تو دل میں آیا کہ اپنے بچے کو بھی اسی طرح بنائیں گے، یا ہم خود ان کی طرح بنیں گے۔ کسی کے علم کو دیکھ کر خواہش کیا کہ ہم بھی کوشش کریں گے اور ان تک پہنچیں گے۔ کسی کے مال و دولت کو دیکھ کر یہ دل میں آیا کہ ہم بھی ان کی طرح بنیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے غبطہ اور رشک کہلاتی ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر دینی امور میں ہے، دینی باتوں میں ہے، تو یہ بہت پسندیدہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو دیکھا، تہجد گزار ہے، اللہ والا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، دل میں آیا کہ ہم کو بھی ان کی طرح بننا ہے، تو اب یہاں پر یہ والی خواہش پسندیدہ ہے، بہت بہتر چیز ہے یہ، کوئی انسان کے اندر، یہ ایک مومن کے اندر یہ ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی ناجائز چیز ہے جس کے بارے میں رشک کر رہا ہے، تو پھر یہ رشک کرنا بھی ناجائز ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی سود کھا کر اپنی بلڈنگ پہ بلڈنگ ٹھوک رہا ہے، اب ان کے دل میں بھی آیا کہ ہم بھی رشوت لے کر جو ہے اپنی بلڈنگ ٹھوکیں گے، تو یہ ناجائز ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر جائز ہے، جائز امر میں ہے، تو ایسی صورت میں غبطہ بھی جائز ہوگا۔ مثال کے طور پر بیوی بچوں کے لیے کمانا جائز ہے، ایک آدمی محنت کر رہا ہے، دوسرے کے دل میں اس کو دیکھ کر آیا کہ ہم کو بھی محنت کرنی چاہیے، کہ یہ جائز ہے۔ تو حسد اور رشک میں فرق یہی ہے کہ حسد میں انسان کو اس نعمت کے ختم ہونے کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے، اور غبطہ اور رشک کے اندر بس اس کے برابر ہونے کی ہوتی ہے، اس جیسا بننے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اس نعمت کے ختم ہونے کی خواہش نہیں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کا حکم الگ ہے، اس کا حکم الگ ہے۔ حسد
یہ حرام ہے، چاہے وہ دینی امر میں ہو یا دنیاوی امر میں ہو۔ حسد ہر چیز میں حرام ہے۔ حسد کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان یہجر مسلما ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کہ 3 دن سے زیادہ تر کے تعلق قائم رکھے، تعلق کو، بات چیت کو بند کر کے رکھے، یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو پہلے جملے کا ترجمہ ہے کہ لا تباغضوا، آپس میں بغض مت کرو رکھو، اور ولا تحاسدوا، آپس میں حسد مت رکھو، ولا تدابروا، اور آپس میں دشمنی مت رکھو، اور اللہ کے بندے بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء ہی الحاقلہ۔ اور پھر آگے اللہ کے رسول نے اور بھی فرمایا، اس کا ترجمہ ہم کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ تم لوگوں کے اندر چپکے سے پچھلی قوم کی برائی چلی آ رہی ہے، آتی جا رہی ہے، اور وہ چیز برائی کیا ہے؟ حسد ہے۔ اور یہ حسد اور یہ بغض ایسی بری عادت ہے کہ انسان کی نیکی کو جلا دیتی ہے، اور انسان کی نیکی کو موڑ دیتی ہے۔ جیسے کہ بال مڑتے تو بال صاف ہو جاتا ہے نا، تو اسی طریقے سے انسان کی نیکی کو موڑ دینے والی چیز ہے۔ میں نہیں کہتا کہ وہ بال کو موڑتی ہے، بلکہ یہ نیکیوں کو موڑ دیتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حسد سے نجات نصیب فرمائے۔ ان میں سے بعضے تو ان پر ایمان لائے، اور بعضے ایسے تھے جو اس سے روگردہ رہے، اور دوزخ کی آتش سوزاں کافی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما۔ جہنم کا تذکرہ تھا، اب آگے جہنم کی آگ کے احوال کو اللہ رب العزت بیان فرماتے بے شک جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، منکر ہیں، ہم ان کو عنقریب ایک سخت آگ میں داخل کریں گے۔ وہ آگ کیسی ہوگی کہ جب کہ ایک دفعہ ان کی کھال جل جائے گی تو ہم اس پہلی کھال کی جگہ فوراً دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ عذاب ہی بھگتے رہیں۔ یہ بہت سخت عذاب ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ساعت میں، اس زمانے میں گھڑی نہیں ہوتی تھی، ایک ساعت میں ایک لمحے میں 100 مرتبہ جو ہے کھال تبدیل کی جائے گی۔ اتنی تیز آگ ہوگی کہ وہ فوراً بھی جل جائے گی، اور فوراً کھال بدل کر دوسری کھال آ جائے گی۔ اور ایک حدیث میں حضرت علی یا کسی اور صحابی سے ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن کے اندر 70,000 مرتبہ کھال تبدیل ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ان اللہ کا، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا لهم ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ اہل کفر کا احوال بیان کیا، اب اہل ایمان کے احوال کو بیان کر رہا ہے تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ فرماتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ہم ان کو عنقریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے واسطے ان میں پاک صاف بیویاں ہوں گی۔ اس کے آتا ہے روایات میں کہ پاک صاف سے مطلب یہ ہے کہ ان کو، جیسے کہ ہمارے دنیا کی خواتین کے ساتھ بہت ساری چیزیں لگی رہتی ہیں، وہ ان کی صحت کے لحاظ سے ہے، مثال کے طور پر ماہانہ میں ناپاک ہونا، یا اسی طریقے سے اور بھی کسی طرح کی گندگی، وہ ان چیزوں سے، ہر طرح کی چیزوں سے پاک ہوں گی۔
ولادت وغیرہ نطفہ وغیرہ ہر چیز سے پاک ہوں گی وہ، اور ہم ان کو ایک گنجان سائے میں داخل کریں گے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اس آیت کا شان نزول ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے امانتوں کو، بے شک تم کو اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اہل حقوق کو ان کے حقوق پہنچا دیا جائے، امانت اہل امانت تک پہنچا دیا جائیں، یہ ترجمہ ہے۔ اس آیت کا شان نزول ہے۔ شان نزول یہ ہے، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن طلحہ، یہ عثمان بن عفان نہیں ہے، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں۔ انہوں نے خود اپنا واقعہ بیان کیا کہ جس وقت میں مسلمان نہیں ہوا، جس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے۔ تو خانہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے اور اللہ کا وہ گھر ہے کہ جس کی خدمت اور جہاں آنے والوں کی خدمت کا جو مقام و مرتبہ ہے اور اس کی اہمیت ہے، وہ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی تھی۔ زمانے جاہلیت میں بھی بیت اللہ کی خدمت کو بہت ہی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور اس کے لیے گویا کہ ایک ہوڑ جوڑ لگتی تھی، لوگ آگے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کا کام ہوتا تھا حاجیوں کو پانی پلانا، الگ مسئلہ ہے کہ اس زمانے میں حج دوسرے طریقے سے ہوتا تھا، مورتیاں رکھی تھیں، ان کو پوجا پاٹ کرتے تھے، الگ مسئلہ ہے، لیکن جو آتے تھے ان کے عزت و احترام کے میں وہ لوگ کوئی قصر نہیں اٹھا کر رکھتے تھے قریش لوگ۔ تو اسی سلسلے میں حضرت عباس بن عبد المطلب، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کا کام تھا حاجیوں کو پانی پلانے کا، اس کو سقایا کہتے ہیں، ان کی ذمہ داری تھی، انہوں نے لے رکھی تھی، اور وہ دینا نہیں چاہتے، جو چیز آ رہے تھے ان کے خاندانی آ رہی تھی، کوئی لینا چاہے خوشی خوشی اور فخر کے ساتھ کرتے تھے، فخر کرتے تھے اہل عرب پر کہ ہم قریش وہ لوگ ہیں جن کو حاجیوں کی خدمت کا شرف حاصل ہے۔ وہ ایک مقام تھا، چونکہ اللہ کے رسول حضرت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اثر تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پوری زندگی وہیں گزری تھی، تو ان کا ایک اثر تھا وہاں ان چیزوں میں۔ باقی چیزیں بدل گئی تھی لیکن کچھ چیزیں باقی رہ گئی تھی، انہی کا اثر تھا یہ۔ تو ان کے ذمے یہ تھا، اور بھی جیسے حضرت خواجہ ابو طالب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا ہیں، ان کے ذمے بھی کچھ کام تھا، اور بھی تیسرے حضرات تھے جن کے ذمے کچھ کام تھا۔ اسی طریقے سے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ، ان کے خاندان والوں کے ذمے تھا خانہ کعبہ کی چابی رکھنا اور وقت پر کھولنا۔ اس زمانے میں پیر کے دن یعنی سوموار کے دن اور جمعرات کے دن جو ہے 2 دن خانہ کعبہ کا دروازہ کھلتا تھا، اس میں لوگ جا کر اپنے طور پر عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں میں مسلمان نہیں ہوا تھا، اسی زمانے کی بات ہے کہ میں نے کھولا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اندر جانا چاہ رہے تھے، لیکن حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سختی سے اللہ کے رسول کو روک دیا، اور بڑی سخت جواب دیا، بد کلامی بھی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ ان کو جواب دیا کہ بھائی ہم کو جانے دیا جائے، اور پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا اسی وقت کہ طلحہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یہ چابی ہمارے پاس ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا وہ دے دوں گا۔ تو جو عثمان بن طلحہ تھے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ ان کی بات جو ہے پوری ہو کر رہی، کیونکہ اللہ کے رسول کی زندگی پوری زندگی ان کے سامنے تھی، اس لیے جو وعدہ جو زبان دے دیا ان کو یقین ہو جاتا تھا۔ ابی بن خلف جو پکا مشرک تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے گھوڑا پال رکھا تھا۔ جب اس نے کہا کہ میں اسی گھوڑے پر چڑھ کر اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ قتل کروں گا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں ہی تمہیں ماروں گا۔ تو اس کو یقین ہو گیا کہ مجھے ضرور میری موت ضرور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہوگی۔
تو اللہ کے رسول جو فرما دیتے تھے وہ حق، چاہے وہ مشرک ہو چاہے وہ مومن ہو، کوئی بھی ہو وہ حق سمجھتے تھے۔ الگ مسئلہ ہے کہ وہ ان کی بہت ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، اور بعد میں تو بہت سارے لوگ نے ایمان لائے، لیکن سچائی اور امانت داری میں آپ کی مثال نہیں تھی، پوری زندگی اللہ کے رسول کو ان کے سامنے تھی۔ بہرحال حضرت عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں، بعد میں مسلمان ہوئے، وہ کب ہوئے آگے بتاتے ہیں، بعد میں انہوں نے بیان کیا کہ میرے ذہن میں اسی وقت آ گیا کہ جو فرما رہے ہیں یہ بالکل ہو کر رہے گا، کیونکہ ایسی بات ہی نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہم لوگوں کو کیا ہے، کچھ نہیں ہے، تو ایک ایک بات میں تاثیر ہوتی ہے، کس انداز پر اللہ کے رسول نے فرمایا ہوگا۔ کافر کو بھی جو ہے یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول جو فرما رہے ہیں وہ سچ ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، اللہ کے رسول بہت مخالفت میں آئے کہ بھائی ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، لیکن اللہ کے رسول کے چہرہ دیکھ کر ٹھنڈا ہو گیا، کہنے لگے کہ بھائی یہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے واقعات ایسے واقعات ہیں کہ صحابی کو گھر میں بے چینی ہوتی تھی، حضرت یزید بن سعید ایسے کچھ نام ہے، گھر میں بے چینی ہوتی تھی، اللہ کے رسول کا چہرہ جا کے دیکھ لیتے تھے۔ یہ واقعات روایات ہیں، یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، اور انہوں نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو یہاں آپ کو دیکھ کر جو ہے ہم سکون حاصل کر لیتے ہیں، جب کبھی ہم کو بے چینی ہوتی ہے آ جاتے ہیں، آپ کو چہرہ دیکھ لیتے ہیں، سکون مل جاتا ہے۔ پھر ایک درخواست کیا کہ جنت میں ہم آپ کو کیسے دیکھ سکیں گے، کیونکہ آپ اگر ہم جنت میں جائیں گے بھی تو آپ کا مقام اعلیٰ سے اعلیٰ ہوگا، ہم ایک آپ کے امتی ہیں، آپ کے مقام تک کیسے پہنچ جائیں گے اور آپ کو کیسے دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول نے پھر اس کا جواب بھی دیا اور اس پر آیت بھی نازل ہوئی ہے۔ یہ واقعہ ہے جس پر آیت بھی نازل ہوئی ہے، آگے آنے والی ہے 1-2 رکوع کے بعد، اسی میں سورہ نساء کے اندر، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے ان کا حشر کل قیامت کے روز انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا اور شہداء کے ساتھ ہوگا اور صدیقین کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ بالکل جواب دے دیا کہ تقویٰ والی زندگی اختیار کر لیجئے، اطاعت والی زندگی اختیار کر لیجئے، تو وہاں پر جو ہے دیدار بھی نصیب ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو حضرت عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں کہ ان کو اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ ایک دن جو ہے ضرور ایسا آنے والا ہے۔ پھر جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت مکہ فتح ہوا، فتح ہو گیا، اب سب کے سب جو مشرکین مکہ تھے سب زیر دست ہو چکے تھے، اصولی طور پر ہر چیز کے مالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو چکے تھے۔ تو یہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول یہ جو حضرت عثمان بن طلحہ ہے، یہ چابی لے کر خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ گئے کہ ہم سے نہ چھینیں۔ حضرت علی سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان سے چابی لے کر آؤ۔ اللہ کے رسول لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں چابی پیش کی گئی۔ اس کے بعد جو یہ آیت نازل ہوئی، انہوں نے یہ کہتے ہوئے دیا کہ یہ امانت ہم آپ کے سپرد کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے فتح مکہ کے دن خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، مورتیاں توڑنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے مورتیوں سے خانہ کعبہ کو، تو جس وقت خانہ کعبہ سے باہر تشریف لا رہے تھے تو اللہ کے رسول کی زبان پر یہی آیت تھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دی جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بظاہر یہ آیت خانہ کعبہ کے اندر نازل ہوئی، کیونکہ اس سے قبل ہم نے یہ آیت اللہ کے رسول سے نہیں سنی تھی۔ یہ آیت وہ ہے جو خانہ کعبہ کے اندر جو ہے نازل ہوئی۔ اس میں واضح اشارہ تھا کہ جو چابی لی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ واپس حضرت عثمان بن طلحہ کو دے دی جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا، اس وقت تک بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور چابی ان کے سپرد کر دی اور فرمایا یہ چابی پوری قیامت تک یہ تمہارے خاندان میں رہے گی، جو آدمی بھی تم سے یہ چابی لے گا وہ ظالم ہوگا۔ پوری قیامت تک مل گئی ان کو چابی، چونکہ انہوں نے خدمت کی تھی، اللہ رب العزت کی جانب سے ان کو یہ بدلہ ملا، اور آج بھی انہی کے خاندان میں یہ چابی رہتی ہے۔ ایسا نہیں بادشاہ اشاہ رکھتا ہے، یہ انہی کے خاندان میں رہتی ہے چابی۔ تو بہرحال یہ چابی ان کو دے دی گئی، اور پھر جب وہ جانے لگے تو اللہ کے رسول نے پھر آواز دی اور بلایا اور فرمایا کہ عثمان تمہیں یاد ہے وہ بات جو ہم نے کہی تھی مکہ فتح ہونے سے پہلے، جس وقت ہم یہاں جاتے تھے مکہ کے اندر، کہ ایک دن وہ آئے گا کہ ہم چابی لیں گے اور اس پر سارا اختیار میرا ہوگا۔ فوراً ان کو بات یاد آ گئی اور وہیں پر مسلمان ہو گئے۔ تو مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے یہ واقعہ سنا ہے۔ یہ آیت وہ ہے
جو اس طرح کا یہاں پر جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ کہ اگرچہ آیت کا شان نزول ہے خاص واقعہ، لیکن اس کا حکم جو ہے ہر ایک مومن کے لیے ہے کہ امانتیں جب حوالے کی جائیں تو اہل امانت کو واپس کر دینا چاہیے، اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ امانت کا ایک مفہوم تو یہ ہے، امانت کی بڑی اہمیت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا امانت لا دین لمن لا امانت لہ، کہ اس شخص کا کوئی دین نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت میں خیانت کرنے کو منافق کی نشانی قرار دیا۔ تو اس لیے امانت کا پاس و لحاظ رکھنا، امانت اہل امانت کے سپرد کر دینا، یہ جو ہے ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے، اور یہ شریعت کا ہم سے مطالبہ ہے۔ امانت کا ایک مفہوم تو ہم لوگ جانتے ہیں، کیا کہ ایک موبائل ہے ان کو رکھنے دے دیا، یہ امانت ہے۔ کچھ روپے پیسے ہیں دوسرے کو دے دیا رکھنے کے لیے، وہ اس کے پاس امانت ہے، یہ یقیناً امانت ہے۔ لیکن صرف یہی امانت نہیں ہے، امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت کشادہ ہے۔ امانت سے مراد ہے ہر وہ ذمہ داری جس کی باز پرس کی جائے گی، یعنی ہر ذمہ داری کو امانت کہا گیا ہے۔ جو بھی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ذمہ داری امانت کے تحت آتی ہے۔ جو حقوق میرے اوپر دوسرے کے عائد ہوتے ہیں وہ امانت ہے۔ جب ہم نے یہ مفہوم لے لیا تو اب دیکھیے وہ چابی جو ہے حضرت عثمان بن طلحہ کی ملکیت نہیں تھی، انہوں نے کوئی رکھنے نہیں دیا تو ان کو کسی نے رکھنے نہیں دیا تھا، لیکن وہ امانت اس معنی کرتی کہ چابی دینا ایک ذمہ داری اور ایک عہدہ ہے، ایک عہدہ ہے، ایک ذمہ داری ہے، اس وجہ سے اس کو جو ہے امانت سے تعبیر کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکومت کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں وہ سب کے سب امانت ہیں۔ ہم تو ان نیتاؤں سے امید ہی نہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن جو ہمارا مسلمان ہیں ان سے تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے، امانت ہے۔ اسی امانت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کسی عہدے پر ہیں تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ جو ہے امانت داری کا معاملہ کریں، اپنی وقت کے ساتھ امانت داری کا معاملہ کریں۔ اگر مثال کے طور پر گورنمنٹ نے جاب میں ہے تو ایسی صورت میں اگر آپ کو 8 گھنٹہ ڈیوٹی ہے تو اس میں 2-4 گھنٹے ادھر ادھر بکواس میں نہ گزارے، بلکہ فل ٹائم جو ہے اس میں دیا جائے، بلا وجہ گپ سڑکا میں نہ گزارا جائے۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو امانت میں خیانت ہے۔ کوئی بھی آفس میں ہے، ایسے بھی کمپنی کے جاب میں ہے، 6 گھنٹہ ڈیوٹی کی بات ہے، اس میں جو بھی لنچ وغیرہ اس کو چھوڑ کر بلا وجہ کے ٹائم پاس نہ کیا جائے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ تو جو بھی حکومت کی ذمہ داریاں ہیں وہ امانت ہے۔ یا اسی طریقے سے ہماری ملازمت کا جو وقت ہے وہ بھی امانت ہے۔ کوئی بھی کسی کے ذمہ، یہ مسجد ہے، مسجد کمیٹی کی جو ذمہ داری ہے، یہ مسجد ان کی امانت ہے، اسی اعتبار سے وہ چلائیں گے تو وہ امانت میں کا پاس لحاظ رکھنا ہوگا۔ اس میں اگر کوتاہی ہوگی تو امانت میں خیانت کہلائے گی۔ مدرسے کا جو ذمہ دار ہے، مدرسہ اس کے پاس امانت ہے۔ اسکول کا جو پرنسپل ہے وہ اسکول اس کے ذمہ امانت ہے۔ ہماری آل اولاد ہمارے پاس امانت ہے، یہاں تک کہ ہماری زندگی ہمارے ہاتھ میں امانت ہے۔ اگر ہم اس کو اسی کے اللہ رب العزت کے تقاضے کے مطابق گزار رہے ہیں تو ایسی صورت میں امانت میں کا پاس و لحاظ رکھ رہے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے آل اولاد کی اصلاح و تربیت کی فکر نہیں کر رہے ہیں تو امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ تو امانت کا مفہوم جو ہے بہت وسیع ہے، اور امانت سب سے بڑی امانت جو ہے وہ ہے یہ جو قرآن میں فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ ہم نے یہ امانت عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، زمین کے آسمان کے پاس بھی پیش کیا، اس امانت کو اٹھا لیجئے، زمین کے پاس بھی پیش کیا کہ اس امانت کو اٹھا لیجئے، پہاڑ کے پاس بھی پیش کیا اس امانت کو اٹھا لیجئے۔ فَأَبَيْنَ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، تو ان لوگوں نے انکار کر دیا امانت کو اٹھانے سے اور ڈر گئے امانت کو اٹھانے سے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان نے اس امانت کو اٹھا لی۔ کیا ہے وہ امانت؟ اتنا بھاری بھرکم امانت ہے کیا؟ وہاں پر جو امانت ہے وہاں پر بھی ذمہ داری والی امانت ہے۔ وہ امانت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اختیار دیا
کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرو، پہاڑ کو جو حکم دے دیا اس کو کرنا ہی کرنا ہے، زمین کو جو حکم دیا ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے، آسمان کو جو حکم دیا وہ کرنا ہی کرنا ہے، اور بھی جتنے بھی انسانوں کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کو وہ کرنا ہی کرنا ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے، کرہن کرنا ہی، اس کے خلاف نہیں کر سکتا۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ بھائی کرنا ہی کرنا جو ہم حکم دے دیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم تم کو اختیار دیں گے کرنے نہ کرنے کا، اور ساتھ ہی ساتھ عقل بھی دیں گے، اور اس اختیار کے بعد اگر کوئی شخص ہماری اطاعت کرے گا تو ہمارا پسندیدہ ہوگا، ہم اس کو جنت میں داخل کریں گے، اور اگر اس اختیار کے بعد عقل و سمجھ دینے کے بعد صحیح اور غلط میں امتیاز کی قوت اور طاقت دینے کے بعد بھی اگر کوئی شخص غلط کرے گا تو اس صورت میں ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ یہ امانت، یہ ذمہ داری، یہی امانت تھی جس کو اٹھانے سے زمین و آسمان اور پہاڑ جیسے بھاری بھرکم چیزیں بھی ڈر گئیں، لیکن انسان نے اٹھا لیا ہے، اس لیے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عقل کا استعمال کریں۔ اللہ رب العزت نے کرنے نہ کرنے کا ہر کام میں اختیار دے رکھا ہے، اگر صحیح کریں گے تو اس کے امانت کا لحاظ کر رہے ہیں اور اس کے امانت کو اٹھا رہے ہیں، اللہ رب العزت اپنے وعدے کے مطابق جنت عطا کریں گے، دنیاوی کامیابی اور دین میں بھی کامیابی نصیب کریں گے، اور جو ان امانت میں خیانت کرے گا اور اپنے عقل کا استعمال صحیح نہ کر کے غلط راستے کو اختیار کر لے گا تو اللہ رب العزت اپنے وعدے کے مطابق دین و دنیا دونوں کو برباد کر دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو امانت داروں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔